یہ موئی صاحب اتنی ریمارکیبل بات ہے، اور یہ جو جس طرح آپ نے بہت اچھے سے اس کو سم اپ کیا کہ یہ نارمیٹیو ہے انہیرنٹلی. ریسنٹلی انکانشیس مائنڈ کے اوپر ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ اسٹیبلشڈ ڈسپلنس جو NLP کہلاتا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس سے ایکسپوجر ہو رہا تھا میرا. تو جو انکانشیس کے پرائم ڈائریکٹیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انکانشیس مائنڈ آپ کا ہے اس کے مشن ہے، اور وہ کسی قیمت پہ بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرتا. انفیکٹ وہ آپ کے کانشیس مائنڈ کی ایکٹیویٹیز کو روک دے گا اپنے پرائم ڈائریکٹیوز کو انشور کرنے کے لیے. ان میں بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں کہ جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کے جسم کو ہیل کرنا اگر چوٹ لگ جائے، تو اگر بیماری آپ کو کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے جو آپ کا امیون سسٹم ہے جس طرح وہ رسپونڈ کرتا ہے. اس طرح آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جتنے ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں آپ کے، کہ گرم چیز کو ہاتھ لگ جائے، آگ نظر آ جائے یا شیر نظر آ جائے، تو جس رفتار سے ہم بھاگ سکتے ہیں وہ ہم نارملی اس سپیڈ سے نہیں بھاگ سکتے. یہ باتیں تو کامن سینس سے سمجھ میں آتی ہیں. لیکن جو میرے لیے ایک بہت ہی ریمارکیبل بات تھی، اور یہ ریسرچ کر کے یہ جو اسٹیبلش کی ہوئی ہیں تھیریز، یہ کوئی مسلمانوں کی ہوئی نہیں ہے. اس میں ایک بہت ہی ریمارکیبل آؤٹ آف دا 20 پرائم ڈائریکٹیوز، اور اس کو وہ بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایک کی پرائم ڈائریکٹیو یہ ہے کہ آپ کا انکانشیس مائنڈ از اے مورل بینگ، اور وہ اس مورالٹی پہ قائم رہتا ہے. اور اس مورالٹی میں کچھ حصے تو یونیورسل ہیں، اور کچھ حصے ایسے ضرور ہوں گے کہ جہاں پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اس کی ڈیفینیشن مختلف ہو کسی اور سے. لیکن جس چیز کو بھی وہ صحیح سمجھتا ہے، جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے، آپ کا انکانشیس مائنڈ اس کے اوپر قائم رہتا ہے. اور اس کا جو اردو کا ترجمہ ہے ضمیر، وہ تو صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتا، نان مسلمز میں بھی ہوتا ہے. بلکہ آج کل دیکھیں تو شاید مسلمانوں میں کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، اور ہمارے نان مسلم بھائیوں میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے وہ. تو دس واز سچ اے ریمارکیبل لرننگ. اگر کسی کو اور ساتھی کو موقع ملے تو ضرور گوگل کریں دا پرائم ڈائریکٹرز آف دی انکانشیس مائنڈ. اور اس میں میرے لیے یہی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ یہ کہیں فٹ نہیں ہوتا تھا اس میں. باقی ساری چیزیں تو کامن سینس سے سمجھ میں آنے والی ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ رکھی ہوئی ہیں انکانشیس مائنڈ کی پرائم ڈائریکٹیوز، لیکن مورالٹی بھی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ مورالٹی ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے سروائیول کے لیے جتنی ہمارے لیے آگ سے بچنا ہے یا شیر سے بھاگنا. اور یہ ہم جس کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں اس کانٹیکس میں خاص طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہمارا یہ کانٹیکس میں پھر آپ کو یاد کرا دوں، وہ یہ ہے کہ خود شناسی سے اپنے پروردگار کی شناسی پیدا ہو. یعنی جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک پوٹینشل خدا نے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ابھی علی بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسا پوٹینشل ہے کہ جو انکانشیس کسی بھی صورت میں اگنور نہیں کرنا چاہتی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں. یعنی ایک تو یہ پرسکرپٹیو ہے، اور دوسرا یہ اصل میں ایڈمانشر بھی ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ جس وقت آپ اس سے انحراف کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زاجر بھی بن جاتا ہے. یہ تم نے غلط کر دیا، یہ تم نے غلط کر دیا، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. یو مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، یو مسٹ ڈو سم تھنگ اباؤٹ. وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. یعنی یہ انلیس کہ انسان اس کے اندر سے اپنے آپ کو بچا کے اپنی، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ فلو القا معاذیرہ، کہ انسان اپنی نیچر میں بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اپنے عمل کے بارے میں بڑی اچھی طرح فیصلے کر سکتا ہے. یہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے جو ڈائریکٹیوز ہیں اس چیز کے بارے میں. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ وہ اگر چاہے وہی ول پاور یوز کرتے ہوئے وہ چاہے تو اس کو اوائڈ کر سکتا ہے، اس سے نظریں پھیر سکتا ہے، اس زاجر سے بھی پھیر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زاجر کمزور تر ہوتا چلا جائے گا جتنا آپ اس کو اگنور کریں گے، لیکن امید یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک زندہ رہ جائے گا. بے شک. اور اس حد تک وہ پرسو کرتا ہے کہ ڈیتھ بیڈ کنفیشنز ایک بڑی کامن چیز ہے، اور ایسی بری چیزیں، یعنی ون آف دا پرائم ڈائریکٹیوز آف دی انکانشیس اکارڈنگ ٹو دا سیم تھیوری از کہ وہ آپ کی انریزالوڈ ایموشنز کو وقتی طور پہ سپریس کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں فنکشن کر سکیں. لیکن جیسے ہی آپ کو ذرا وقت ملتا ہے وہ اس کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے.
تو جو ضمیر کی آواز ہے اب تو یعنی سائنٹیفکلی پروون آلموسٹ کہ ضمیر ہے اور اس کی آواز بھی ہے. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹس کی طرف. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم موئز بھائی اینڈ السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم جزاک السلام. اللہ. میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے اور میں ابھی پیچھے سے 15 سیشن پر ہوں اور میں ابھی اسی میں یا اسی آہا ایکسپیرینس میں ہوں جو سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کے بعد آپ میں ہوتا ہے. آج کے سیشن میں جیسے ضمیر پہ بات ہو رہی ہے اور علی بھائی کا کمنٹ تھا کہ انکانشیس بینگ از اے مورل بینگ, اور الحمدللہ جو میں نے بھی ریڈنگز کی تو یہی سمجھے کہ ہر ایک کے پاس ہے, کوئی ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے یا ایون ایتھیسٹ بھی ہے. اور یہ آگاہی ملی کہ خود شناسی سے ہم نے اپنے پروردگار کی شناسی اور رقبہ شناسی پیدا کرنی ہے. اور یہ آگاہی ملی کہ کانسیئنس کی آواز کو ڈیتھ بیڈ پہ کنفیس کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں آج ابھی کنفیس کر لوں, ابھی توبہ کر لوں اور باقی مخلت کو استعمال کر لوں. تو تھینک یو سو مچ موئز بھائی کہ آپ کی مدد سے اور اللہ کے فضل سے میں ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھی اپنے کچھ بھی زندگی میں ہونے والی سچویشنز کو لے کے, جن کا کچھ چائلڈہڈ سے تعلق تھا اور کچھ ابھی ریسنٹ ہیپننگ سے. تو ان میں سے میں میرے خیال میں کافی اچھی طرح نکل پا رہی ہوں الحمدللہ. بس یہی شیئر کرنا تھا. اور علی بھائی وہ بک جو ہے پرائم ڈائریکٹیوز آف دی انکانشیس مائنڈ کی رائٹر کا نام بتا دیں گے؟ جی ضرور, وہ الگ کتاب نہیں ہے, آپ ویسے بھی گوگل کریں گے آپ کو لسٹ مل جائے گی, ورنہ میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات موئز بھائی, آپ نے وہ جو نک جوکک کا بتایا تھا دیٹ واز ویری انسپائرنگ. جی نک وائچچ. تھینک یو نک وائچچ. تھینک یو. اور جو بھی اس کا پروننسیشن ہے. جی جی بالکل, وہ ہے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. بالکل صحیح ہے. یس ویری انسپائرنگ الحمدللہ. بہت کچھ سیکھنے کو ہے. بالکل. اور پرسپیکٹیو چینج ہو جائے زندگی کا تو آپ ہر لمحہ لرن کر سکتے ہیں. یہ بھی سیکھا میں نے آپ سے. پرسپیکٹیو چینج ہو جائے تو مشکل بھی بلیسنگ نظر آتی ہے. اور ایک آخری بات کہ قرآن جیت بچپن سے پڑھتے آئے تھے, پہلے عربک میں اور پھر الحمدللہ کچھ کانشیسلی کوشش کر کے تھوڑی بہت عربی سمجھی, اردو انگلش سمجھا. تو پڑھتے تو بڑے دنوں سے آئے تھے, کہیں سال گزر گیا, 50 سال کی ہونے والی. تقویٰ کرنے والے اللہ کو پسند ہے, تکبر والے نہیں پسند. لیکن آج تک انٹرنلائز کیسے اس کو کرنا ہے نہیں پتا تھا. نہیں میں پڑھتی تھی نا, اللہ تعالیٰ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر. میں کہتی اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس تکبر نہیں ہے. تب جب سٹل انڈیکیٹرز میں اپنے آپ کو دیکھا تو بس تھینک یو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے جی سیدھا راستہ. جزاک اللہ. ایک کویشچن موئی صاحب آصف صاحب کا آیا ہمیں چیٹ میں, ڈز اے پرسنز انوائرمنٹ نرچر اور ایروڈ کانشنس, اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ از اے پرسن ڈیپینڈنٹ آن دی انوائرمنٹ فار اٹ؟ Person's environment does not nurture or erode conscience. ٹھیک ہے, ایک تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کا اپنا رویہ ہے جو اس کے اندر کانشنس کی ایروژن یا ڈیولپمنٹ کا باعث بنتا ہے, مزید پختگی کا باعث بنتا ہے. وہ اپنا رویہ ہے اس کا اپنا انڈیویجول. ٹھیک ہے جی. A person's environment can influence a person to understand, for instance, apply the various etiquette related to, for instance respect. How will we respect others? ہماری رسپیکٹ کے کچھ ایٹیکیٹ ہیں, ٹھیک ہے, ہم کس طرح سے اس کا اظہار کریں گے یہ ہم سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. لیکن رسپیکٹ کا ایک پرنسپل ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, اور اس کا جو کرائٹیرین ایک بڑا ہی شاندار اور بالکل ایک جملے میں بیان کر دیا قرآن مجید نے. وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے نہ کرے. ایک بالکل سمپل سی, یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا بیلنس کہ جو آپ کسی بھی چیز میں اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ جو میں کرنے لگا ہوں, would I like this to happen to me? اگر جواب یس ہے گو اہیڈ, اور اگر جواب نو ہے تو رک جائیں. یعنی یہ ہے جو کانشنس کا کرائٹیریا ہے. میں جب رسپیکٹ کرتا ہوں, میں جب دوسرے کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوتا ہوں, میں جب دوسرے کے معاملے میں آنیسٹ ہوتا ہوں, تو would I like others to be doing the same thing for me? Especially it relates to social morality. یعنی ایک انڈیویجول morality ہے. یعنی مثال کے طور پر
میں انٹیگریٹی بڑی میری اندر کی چیز ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن آنیسٹی کے نتیجے میں آئی ڈیولپ ٹرسٹ وردینس اور لیک آف دیٹ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ایک بڑا کلیئر کرائیٹیرین دے دیا. لیکن اس کے ایٹیکٹ جو ہیں، مثال کے طور پر یہ بات کہ ہم جب کسی سے بات کریں تو ایک رسپیکٹفل ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے، یہ بالکل ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں. ویسٹ کے بالکل اور سٹینڈرڈز ہیں، آپ اگر عرب کنٹریز میں آئیں تو بالکل اور سٹینڈرڈز ہیں. یعنی these are things which are related to social etiquette. ٹھیک ہے جی. تو yes, people get influenced and they might even feel a little estranged اگر ان کو ان ایٹیکٹ کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا جو انہوں نے بچپن سے سیکھے ہیں، لیکن پرنسپلی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ پوٹینشیل انسان کے اندر موجود ہے کہ جو اس کو ایتھیکل اور مورل بات بتائی جائے، جب اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اصل میں اسی پرنسپل پر بیسڈ ہے کہ ڈو unto others as you want others to do unto you، وہ جس کو ڈکشنری میں آج دا گولڈن رول کہا جاتا ہے، اسی پر بیسڈ ہے. تو پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. اب وہ اس کو اگنور کر سکتا ہے، یہ اس کی ول پاور ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو اگنور کرنے میں اگر امیجیٹ گین مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اگنور کر دے. امیجیٹ گین، امیجیٹ پلیجر، امیجیٹ اوائڈنس آف پین، اگر یہ سب کچھ ہو رہی ہے تو وہ اس کو اوائڈ بھی کر سکتا ہے. یہاں پر ول پاور امپورٹنٹ ہو جائے گی پھر کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن. انسان کی سوسائٹی اس کی morality کو نہیں چینج کرتی، یعنی اس کی کانشنس کو نہیں چینج کرتی، البتہ اس کے کانشنس کے وہ کانٹینٹس چینج کر سکتی ہے کہ جس کو وہ زیادہ امپورٹنس دے رہا ہے. جو چیز میری سوسائٹی میں زیادہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہے، بچپن سے میں اس کے اندر کنڈیشن ہو جاتا ہوں کہ اس کو میں بھی امپورٹنس دوں. یعنی ہم میں سے اکثر لوگ ایک کانشیس ایفرٹ کر کے خدا شناسی تک نہیں پہنچتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں چونکہ ایک بڑی اسٹرانگ ویلیو توحید کی ہے تو وہ خدا کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، وہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. پریکٹیکلی وہ کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ابھی آگے چل کے ان کی میچورٹی سے ان کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ میں یہاں پر غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. وی آر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے موٹیوز جو ہیں دے ایوالو اوور ٹائم. لائک وائز ہماری کانشنس بھی اٹ ایوالوز اوور ٹائم انٹل دا ٹائم دیٹ اٹ ریچز دیٹ اسٹیج ویئر وی بیکم پرنسپل سینٹرڈ. جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ چاہے میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مجھے معاملہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے. انیشلی میں فیملی اورینٹیڈ ہو سکتا ہوں، سیلف سینٹرڈ ہو سکتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال لاسٹ سیشن سے ہے، جو ول پاور تھا، ارادہ، اس کا تجربہ ابھی ہم کر رہے ہیں روزہ میں، تو کتنا اسٹرانگلی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی اس کا استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ اسٹرانگلی. اس کا موٹیو، اس کا محرک بھی پتا ہے، اس کا مقصد بھی پتا ہے، اور کرنے والا بھی جو ہے وہ بھی، اور اس سے ہم رک رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو. ایون اس حد تک کہ اگر بیمار بھی ہوتے ہیں تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ روزہ نہ جائے ہمارا. یا بچوں کو بھی اگر پریکٹس کروانے کے لیے تو ان میں بھی اتنا اسٹرانگلی فالو ہوتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں پیاس لگ رہی ہے لیکن میں پانی نہیں پیوں گی. چھوٹے بچے ہیں پھر بھی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک ہی کرنے والا ہے، فائل بھی وہی، محرک بھی وہی، موٹیو بھی وہی، مقصد بھی وہی، پھر جھوٹ میں یا دوسری چیزوں میں اس کو اتنا اسٹرانگلی استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے روزے کو اصل میں ڈیفائن ایسے کر دیا جی، روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ اس کو اس طرح کر دیں کہ اس کے 2 سٹیجز کر دیں. یعنی جب آپ کسی کو بیان کریں تو اس طرح کر دیں کہ ایک ہے روزہ جو ہماری نظر میں ٹوٹتا ہے، وہ تو اس میں تو یہ ٹھیک ہے بات کہ کھانا پینا اور جو چیزیں اس کے توڑنے والی ہیں وہی. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ میری بھوک پیاس کو اللہ تعالیٰ روزے کی حیثیت سے قبول کب فرماتے ہیں، اس کو الگ کرائیٹیریا بیان کر دیں کہ جس وقت میں اس کی پسند کے مطابق یہ 24 گھنٹے گزاروں گا. 24 گھنٹے یعنی یہ روزہ جو ہے یہ میری صرف 13 گھنٹے کی عبادت نہیں ہے، یعنی یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ باقی کے ٹائم جو میں بھی پوری 24 گھنٹے میں میری زندگی اس طرح گزرے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند بنے. یہ یہاں پر روزہ مقبول ہوگا اللہ کی نظر میں.
کہ جب میری کوشش یہ ہوگی کہ میں نے ان گھنٹوں میں تو روزہ رکھنا ہے، یعنی وہ جو فقہی روزہ ہے کہ جس میں کھانا پینا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں نے ان سے رک جانا ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تب تک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں کیونکہ میری اسپرٹ یہ ہے، روزہ اصل میں مجھے سکھانے کیا آیا ہے، روزہ بھی یہ چاہتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ میں خدا کے اس کانشیسنس کے ساتھ کہ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں پانی پینے سے رک جاؤں، اس ول پاور کو یوز کروں کہ میں نے وہ ٹھیک کام کرنا ہے۔ یہاں پہ میری کانشنس مجھے گائیڈ کر رہی ہے کہ نہیں، تم نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا ہوا ہے، اور یہ جو عہد ہے یہ اب 24 گھنٹے میں جو میں نے پورا کیا ہے، یہ 24 گھنٹے میری زندگی کی تصویر بنے، یعنی میری زندگی کی تصویر بنے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد باندھا ہوا ہے میں نے اس کو بھرپور طریقے سے زندگی میں پورا کرنا ہے۔ یعنی آپ اگر غور کیجئے تو اس پورے مہینے میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹلی سامنے آئیں گی۔ میرا تجربہ یہ ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض لوگ اس سے شیئر کریں کہ کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا کبھی فیل ہوا کہ رمضان کے اینڈ پہ ہمیشہ مجھے یہ احساس ہوا، آج ہی میں اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف ایوری رمضان، میں نے آج تک جتنے بھی کانشیس زندگی میں جتنے رمضان گزارے، اس میں ایٹ دی اینڈ آف ایوری رمضان مجھے یہ احساس ہوا کہ اس سے بہتر کر سکتا تھا میں، آئی وش آئی ہیڈ ڈن بیٹر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ احساس جو ہے مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ زندگی کے اختتام پہ بھی ہوگا، یعنی جس طرح سے رمضان کے اختتام پہ ہوا اس طرح سے یہ زندگی کے اختتام پہ بھی یاد آئے گا کہ بڑے مواقع ملے تھے کہ جس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنانے، تو یہ اس چیز کا ریمائنڈر بنا دیں، یعنی اس کا ذکر بہت زیادہ کر دیں، قرآن مجید کا ذکر بہت زیادہ کر دیں، قرآن کے بیسک میسج کا ذکر بہت زیادہ کر دیں، تو امید یہ ہے کہ پھر اس کا اثر، اس ٹریننگ پیریڈ کا اثر اس کے باہر بھی قائم رہے گا انشاءاللہ۔ جی سر، یہ تو مقصد تھا نا اس کا جو حاصل ہو رہا ہے، جو بعد میں ہم 11 مہینے اس کو یوز کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہاں اس کو استعمال کر رہے ہیں اتنا اسٹرانگلی، تو دوسری جگہ میں کیوں اس کو اتنا اسٹرانگلی استعمال نہیں کر سکتی؟ اس کے بارے میں ذکر کرنا شروع کر دیں، یعنی یہ بتانا چاہیے، میں نے جس طرح عرض کیا کہ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں، یہ ایک ہے روزہ پورا ہو گیا ہے، ایک ہے روزہ میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا، یعنی قابل قبول ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے روزے ہی میں صرف ٹھیک نہیں کرنا، مجھے اور صرف روزے ہی کی معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر وہ چیزیں جو ہر حال میں ناجائز ہیں، یعنی اس وقت تو ہم ان چیزوں سے رک رہے ہیں، علامتی اظہار اس کا ہے کہ جو ہمارے لیے اللہ نے جائز قرار دی تھی ان سے بھی رک رہے ہیں، تو جو ناجائز ہیں ان کو کیسے کر سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس کے دل میں بات اترنی ہے اترنی شروع ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے اپنے دل میں اترنی شروع ہو جائے شاید۔ یہ جو ول پاور یا ارادے کی ایبلٹی ہمارے اندر ہے، اس کا استعمال اسٹرانگلی ہو جائے گا، یعنی ہم اس نہیں، کو، یہ ول پاور کا تعلق یہ اس میرا سے نہیں ہے جی، سوال تھا کہ لاز اس کو میں کیسے استعمال کروں؟ رائٹ۔ اصل میں جو ہم مثال کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے انسان سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں وہ کانشیس نہیں ہے، یہاں پہ ول پاور انوالو نہیں ہے۔ جب میں وین آئی اسٹاپ لائنگ، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ ول پاور کے نتیجے میں پیدا ہوگی، لیکن وین آئی لائی تو یہ لازم نہیں ہے کہ مجھے ول پاور کی کمی ہے، یہ لازم نہیں ہے، یعنی اس میں کانشیسنس کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا اور یہ سوچتے ہوئے بول دیا کہ میں اگر جھوٹ نہ بولتا تو اس کے نتائج زیادہ مورلی انکریکٹ ہوتے، تو یہ علم کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو لازماً ول پاور سے نہیں جوڑیے، اصل میں ول پاور کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ مجھے نہیں کرنا، آپ کانشیس ہو گئے تھے کہ یہ وقت آ گیا جب مجھے یہ نہیں کرنا، اور پھر بھی ہو گیا، یہ ول پاور ہے۔ ول پاور مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر ہیں، اب آپ کو کسی نے دعوت پہ بلایا ہے اور آپ سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کب تک پہنچیں گے، تو آپ کہتے ہیں جی بس یہ راستے میں بس پہنچ رہے ہیں اور ابھی گھر سے ہی نہیں نکلے، تو یہ جو ول پاور ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ نے ریکگنائز نہ کیا ہو کہ میں جو کہنے لگا ہوں کہ عادت پڑی ہوئی ہے نا جی، ہمیں اتنی ڈیپ روٹڈ یہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ کئی دفعہ وہ بغیر سوچے سمجھے نکل جاتی ہیں اور بعد میں خیال آتا ہے اوہ یہ کیا کر دیا۔ ول پاور ریلیٹس ٹو دا ٹائم
where you know what is to be done, where you are conscious of it, and then you could not hold back. تو یہ ول پاور یعنی میں اپنا ارادہ استعمال نہیں کر رہی، نہیں آپ یعنی میں کانشیس نہیں، غفلت کئی میں دفعہ نہیں کانشیس ہوں، نہیں میں ہوتی. کانشیس ہوں، نہیں غفلت میں نہیں ہے، رائٹ. کانشیس ہیں، پتہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ مجھے محرک بھی پتہ ہے، مجھے مقصد بھی پتہ ہے، وہی ہے جو یہاں استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی یہاں وجہ تو وہ ہے استعمال نا، اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے، ایک ہماری ایک پرابلم یہ ہے، ہم مسلمانوں کی اور اہل یہود کی جو ایک پرابلم ہے وہ یہ بھی ہے ایک کہ ہمیں کیونکہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ شریعت دی گئی ہے تو ہمیں کئی دفعہ یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، یہ چھوٹے موٹے جھوٹ تو چلتے ہی ہیں زندگی میں، ان کا اتنا کیا، یعنی یہ ہماری وہ انفارمیشن کی غلطی ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو اگنوریبل ہیں. یہ چیزیں اگنوریبل نہیں ہیں، دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. اچھا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے پہلے تو ان کی امپورٹنس کو اجاگر کیجئے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ چیزیں جو کہ ناجائز ہیں، ہر حال میں ناجائز ہیں، ان سے تو ہمیں بدرجہ عدم رکنا چاہیے تھا. پہلے تو اس کو، یعنی یہ ڈیسیجن کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی جائز کی ہوئی چیزوں سے بھی اس لیے ہوں کہ اس نے روکا ہے تو رک رہی ہوں، لیکن اس کی ناجائز چیزوں سے تو اصل میں رکنا چاہیے تھا. میں اگر نہیں رک رہا تو پھر میرا روزہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے شریعت کے اعتبار سے یا یوں سمجھ لیں فقہ کے اعتبار سے تو پورا ہو جائے، لیکن وہ مقبول کیسے ہوگا اللہ کے ہاں جب کہ میں نے اس کی ناجائز کی ہوئی چیزوں کو جائز رکھا ہوا ہے. جائز کی ہوئی چیزوں کو تو میں نے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وہ مجھے سکھایا گیا کہ یہ روزہ اس سے پورا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ جھوٹ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ والا ٹھیک ہے سر، ایسپیکٹ زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو صحیح ہے، شاید میں نہیں سمجھا پا رہی ہوں کہ اس کا اس استعمال کو میں کیوں نہیں کر سکتا، شاید میں نہیں سمجھا پا رہی سوال صحیح طریقے سے. یعنی کچھ آپ اور کو کرو. یہ اس کو استعمال میں مشکل ہو رہی ہے، ذاتی طور پر خود مشکل ہو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کہہ رہی ہوں یہاں میں اس ارادے کو استعمال کر کے رک رہی ہوں. روزہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، ہوں تو جب میں یہاں کھانے پینے سے رک رہی ہوں ایک مثال کے طور پر، تو دوسری جگہ جھوٹ سے کیوں نہیں رک سکتی؟ کیا فوراً فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس وجہ سے غفلت نہیں ہے، کانشیس تو ہیں اس ہی. کے بارے میں جو آپ نے کی تھی نا، آپ تو اس میں شامل تھی نا، وہ جو تھی امیونٹی ٹو چینج کے جو ہم نے سیشن کیا تھا، جی جی اس جی. کو اس کی ایکسرسائز کیجیے گا اور پھر شیئر کیجیے گا کہ میرے دل میں یہ فیئر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ فیئرز ہیں آپ کے پیچھے، کچھ بلیفز ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب آپ نے اصل میں ایک چیز نہیں ہے، اس کا ایک جواب نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے، پھر اس کے ہر صورت میں جواب ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور ایک آدمی کے لیے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. یہ جواب یہ ہے کہ مجھے صحیح چیز کا پتہ بھی ہے، مجھے صحیح چیز کے بارے میں کانشیس بھی ہو گیا ہوں اور میرے سے نہیں ہو پائی صحیح چیز، تو وہ جو صحیح چیز نہ کر پانا ہے اس کے پیچھے میری کچھ اسمپشنز اور بلیفز موجود ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے تو اویئر ہونا ہے مجھے اور پھر ان کو ٹھیک کرنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو ایک ٹھیک ہے سیپریٹ جی، کیس ان پوائنٹ کے طور پر لیجیے گا. الگ الگ سچویشن پہ الگ الگ ہوگا رائٹ پھر. رائٹ، اور بندے سے فار ایوری پرسن اٹ ول بی ڈفرینٹ، اٹ کین بی ڈفرینٹ. جی، ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی. یہ موسٹ ویلکم. موہن صاحب یہ بھی بڑی آپ نے ریمارکیبل چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہر پرابلم ول پاور سے سالو کرنے کا پرابلم نہیں ہوتا. انفیکٹ اگر ہم ول پاور سے زیادہ تر مسائل حل کرنے کی کوشش کریں اپنے، تو ہم جس طرح بچوں پہ سختی کرنے سے کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ نہیں ہوتا، ہم اپنے اوپر اسی طرح سختی کر رہے ہیں. جیسے ہیبٹ انکلکیشن، اپنی کوئی عادت تبدیل کرنا یا نئی عادت اپنی انسٹال کرنا، اس کا تعلق ول پاور سے بہت کم ہوتا ہے. اس کا تعلق تو اسٹریٹجی سے ہوتا ہے. آپ زور زبردستی اپنے ساتھ کر کے تو کچھ عرصہ تو کرا لیں گے، لیکن جب تک وہ آپ کے لیے انٹرنلائز ہو کے ایک زندگی کا حصہ نہیں بنے گا، تو مے بی روزمن یو نیڈ ٹو بی اے لٹل لیس ہارڈ، اپنے اوپر اتنی سختی نہ کریں، ویل پاور کا مسئلہ نہ بنائیں. اور اگر کوئی نئی عادت آپ اپنانا چاہ رہی ہیں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رکھا ہے آپ کے اندر بھی آئی جائے گی. یہی سے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے اور اتنا کانشیس ہیں، آپ کے اس قدر فکر مند ہیں. تو I think what I'm trying to say is کہ اپنے اوپر ذرا نرمی برتیں. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے.
سر رفیع صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی ضمیر کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ضمیر آپ کی نالج پہ کھڑا ہے. اس کے انہوں نے دو بڑے مزے کے اگزامپلس دیے تھے کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور آپ کا بیگ پڑا ہوا ہے اور ساتھ جو بیٹھا ہے اس کا بھی اسی طرح کا بیگ پڑا ہے اور چلتے ہوئے آپ نے اس کا بیگ اٹھا لیا تو آپ کا ضمیر کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا بیگ ہی اٹھایا ہے. تو اور ایک اور انہوں نے اگزامپل دی تھی کہ ایک بندہ تھا، وہ مطلب میاں بیوی ایک گھر میں رہتے تھے اور پڑوس میں وہ اس کو چھت نظر آتی تھی. وہ صبح نماز پڑھ کے باہر جا کے بیٹھتا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے چھت پہ آنا شروع کیا ہے اور وہ روزانہ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آتی اور اس کو وہ اچھی لگ رہی تھی. تو اس نے ضمیر اس کا اس کو تنگ کر رہا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہمارے ہمسایوں میں کوئی نئے لوگ آئے ہیں؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ نہیں، ہمارے ہمسائے کہیں چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے چابی دی ہے کہ تم جا کے پودوں کو صبح پانی ڈالایا کرو. تو وہ دیکھ تو اپنی بیوی کو رہا تھا لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں یہ کسی اور کو دیکھ رہا ہوں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ضمیر آپ کے نالج پہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ سی بات لگی تھی. quite interesting جی. and these are actually mistakes. یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری perceptual mistakes ہیں جس کے نتیجے میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو perceptual mistakes ہیں وہ چونکہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی وہ ہماری نالج ہی ہیں. سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام حسین جی. علی دونوں. وعلیکم. اچھا علی، آپ نے، میرا سوال تو علی کی بات سے شروع ہوا تھا کہ علی نے جب یہ کہا کہ our conscious mind is a moral being، تو انہوں نے بڑے پراؤڈلی کہا کہ یہ ایک انگریز نے کہا ہے، مسلمان نے نہیں کہا. تو میں اس پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ شمس میں کہتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ما فَأَلْهَمَهَا وَفُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا یہ بات تو وَتَقْوَاهَا. بہت پہلے کہہ دی قرآن نے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ سر یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فجورہا و تقواہا، تو فجورہا پہلے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ اس طرف، یعنی غلط چیزوں کی طرف زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے یا اچھی چیزوں کی طرف زیادہ کانشیس ہو جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجورہا پہلے ہے وہ تقویٰ جو ہے وہ بعد میں ہے، اگر اس آیت کو میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ پہلے غلط چیزیں آتی ہیں پھر ٹھیک چیز آتی ہے، کیا پہلے ٹھیک نہیں آتی؟ اگر مورل بینگ ہے تو پھر پہلے ٹھیک کیوں نہیں آتی؟ یہ اس سے مطلب لازماً کیا ترتیب کا یہ مطلب ہوگا، یہ پہلے تو اس کو ڈٹرمن کر لیں کہ کیا ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے لازماً. مثال کے طور پہ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الکتاب پہلے آتی ہے اور الحکمہ بعد میں آتی. لازماً یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. یعنی جب دو سر چیزوں یہ کا ذکر کیا بلاغہ کا پوائنٹ ہو سکتا ہے، میں بلاغہ کے ٹیچر سے ہو بھی سکتا ہے، پوچھوں گی یہ ہو بات. سکتا ہے، ہاں کہ یعنی نا یہ وہ بات پھر ہو شاید سکتی ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ صرف یہ جو آہنگ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور یہ جو جی سارا جی چل جی رہا ہے اس میں جی سر سجا نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، یہ اس کا آہنگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ تو اصل میں لازم نہیں ہے کہ اس سے وہ نتیجہ نکالا جائے کہ جو آپ فرما رہے ہیں. اس کو پہلے یہ ڈٹرمن کر لیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لازم ہے. میری تو یہ رائے نہیں ہے، یعنی کہ یہ لازماً پہلے اچھا. آتا ہے. یعنی میری تو یہ رائے نہیں ہے، اور چونکہ میری رائے نہیں ہے تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ریزن آؤٹ کہ وہ کیوں پہلے ہے. اٹ کوڈ سمپلی بھی دو چیزیں جب بیان کی جائیں گی تو اٹ کین سمپلی بھی کہ دو چیزیں ہیں، دونوں ایسپیکٹس اچھا ہیں. اچھا سر میرا یہاں پر یہی خیال ہے کہ یہ لازمن تو میں نے نہیں کہا ہے، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ جب ایک چیز اس طرح سے پہلے آتی ہے اور بعد میں آتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بلاغہ کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز پہلے آئی اور پھر وہ بعد میں آئی. جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دن رات، یا اگر رات دن کہہ دیں،
یا نہیں پھر ہم کہہ دیں کہ روشنی اندھیرا، اور اگر ہم کہہ دیں اندھیرا اور روشنی، تو اس میں بھی ایک بات چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، موجود ہی ہے ہر وقت، لیکن روشنی جو ہوتی ہے اس کی ایک کرن ہی اس اندھیرے کو بالکل غائب کر دیتی ہے، ایک کرن جو ہے نا وہ اس اندھیرے کو مٹا دیتی ہے. تو یہ پوائنٹ اس میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کے دل میں کوئی اچھائی آئے تو وہ ساری برائیاں جو ہے نا وہ اس کے پاس سے پھر وہ مطلب اویئر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں، یعنی روشنی کی ایک کرن جو ہے وہ بہت بڑے اندھیرے کو بھی غائب کر دیتی ہے، اور اندھیرا تو موجود ہے ہی. کچھ اس طرح کی بات مجھے لگی اس میں، تو میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ لوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ یہ چیزیں جو ہے ضمیر کے حساب سے کیا ایکسپلین کرتی ہے. میں نے اس پہ کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا جی، یعنی میں یہ بڑی اچھا، اٹس اے ڈفرینٹ اپروچ غور کرنے کی، میں نے اس طرح سے غور نہیں کیا، میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ نے جو بات فرمائی ہے اٹس کنسیڈریبل، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس پہ غور ٹھیک ہے کریں. سر، تھینک یو. جی ڈاکٹر رومانہ انمیوٹ کر لیجیے. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا جو ایک کوشچن ہے وہ شروع میں علی ظفر نے ایک جو ریمارک دیا تھا کہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے وہ ایک مورل بینگ ہے. اس کے متعلق ہے کہ یہ جو ایک ڈائریکٹیو ہے، کیا یہ وہی بات ہے جو لٹریچر میں ہم اکثر پڑھتے ہیں، جس کو عہد الست کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے؟ کیا یہ وہی بات ہے یا یہ کوئی فرق بات ہے؟ مجھے لگا تھا کہ عہد الست اور اس ڈائریکٹیو میں کچھ کنیکشن ہے. یہ ہو میرا سکتا ہے جی، سوال ہے. علی بھی اس پہ اگر کوئی بات فرمانا چاہیے. میں جتنا سمجھا ہوں آپ نے بھی یہ فرمایا، اس سے پہلے شاید سلمہ نے بھی یہ کہا. علی نے جو بات فرمائی تھی جو مجھے سمجھ میں آئی تھی، وہ شاید یا وہ غلط ہوگی، وہ بھی علی ٹھیک کر دیں، کہ انہوں نے کانشیس مائنڈ کو نہیں کہا کہ وہ مورل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انکانشیس مائنڈ ہمارا جو ہے وہ یس، یس، انکانشیس مائنڈ unconscious مورل. mind. So جی is the unconscious mind connected with عہد الست? رائٹ رائٹ. Is the یعنی memory of عہد الست there? رائٹ، ایک تو یہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. میں ایک دو چیزیں واضح کر دوں کہ انکانشیس مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں فرائڈ نے اس ٹرم کو یوز کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بڑی کامن ہو گئی. یعنی انکانشیس مائنڈ کیا چیز ہوتا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی ایک سوال ہوا تھا سب کانشیس اور انکانشیس کا، تو میں اس سیشن میں چونکہ نفسیات نہیں پڑھا رہا ہوں تو میں نے کہا تھا کہ ایک ہی طرح کی چیز ہے. انکانشیس اور سب کانشیس میں جو جس طرح سے فرائڈ یوز کرتا ہے، وہ اس میں ایک بنیادی فرق ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں کہ سب کانشیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے تحت الشعور جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک گانا جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن جب وہ پلے ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ گنگنانے لگ پڑتے ہیں، یعنی اٹ از جسٹ بلو یور کانشیس. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے جو سب کانشیس ہے. انکانشیس وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے بچپن میں سپریس کی ہوئی تھیں، اور یا بچپن میں یا آپ کے ایک وہ جو ہے نا اس کا کانسیپٹ ایک اور بھی جو ہے بندہ ایڈلر ہے، کون ہے وہ، نہیں کارل یونگ جو ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ ایک ہماری کلیکٹیو انکانشیس بھی ہے. تو وہ ساری چیزیں، یعنی وہ بیسیکلی اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر. اب اس کی کیٹیگرائزیشنز جو ہیں وہ اصل میں نفسیات میں، دوسری چیزوں میں، ہم جس طرح کامن یوزیج میں بولتے ہیں، میں جس طرح سے یوز کرتا ہوں، ان میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اسٹیبلش ٹرمز ایز سچ نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے علی کہہ رہے ہیں وہ اس کو واضح کر دیں گے کہ وہ کیا عہد الست سے ریلیٹڈ ہے چیز، یعنی جس کو ہم مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے، وہ دب جاتی ہے، وہ اس کے شعور میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کو لاشعور یا تحت الشعور سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. تو اگر علی اس پہ کچھ بات فرمانا چاہیں تو ضرور. جی ایک تو یہ کہ اتنا تو میرا علم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کو بہت ڈیٹیلڈ یا میں یہ کہہ سکوں کنیکشن ہے کہ نہیں ہے. جو پوائنٹ میں the point I was trying to make was کہ یہ جو بات ہے کہ ہمارے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، یا یہ بات کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ ہم فنڈامنٹلی کانشیس ہوتے ہیں اپنے کانشنس کے بارے میں، یہ ایک اور ذریعے سے بھی دیکھیں اس کی کانفرمیشن مل رہی ہے. وہ یہ کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں وہ اپنے
आर्बिट्ररी अप्रोच से जब डिवाइड करते हैं ह्यूमन माइंड को, तो उसमें जिसको वो अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो उसके प्राइम डायरेक्टिव्स में ये बात देव डिस्कवर्ड के वो एक मॉरल बीइंग है. तो एब्सोल्यूट साइंस तो ये भी नहीं है, और ये भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स वन थ्योरी. और ये पूरा डिवीजन बिटवीन कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड बहरहाल आर्बिट्ररी है. हमने खुद डिसाइड किया हुआ है, हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ है. अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग इस तरह बनाया है, और चीज़ों को स्टडी करने का तरीका शायद यही होता है कि आप उसके बारे में एक थ्योरी या एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, और फिर उसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं. अगर मुझसे आप बहैसियत मुसलमान पूछेंगे तो मैं आपसे कहूँगा बिल्कुल है, बिल्कुल ताल्लुक है. कुरान में भी अल्लाह ताला ने बड़ी क्लियरली बताया कि उसको इंसान को पैदा करता है तो पहले उसके अंदर दीन डाल देता है. इसकी इतनी एग्जांपल्स हैं कि अल्हमाहा फुजूरहा व तकवाहा से जिस तरह सलमा ने फरमाया, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि नफ्स लवामा भी है, नफ्स अमारा भी है. छोटे से बच्चे जिसके बच्चे उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा ये कि अभी उनका ब्रेन पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ होता. जब वो चंद महीने या 1 साल 1.5 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस इतना ज्यादा होता है कि अगर उनकी चीज को उनसे छीन ले तो वो रो पड़ते हैं. अगर उनका हाथ टकरा जाए किसी मेज से और उनको चोट लग जाए और आप उस मेज को थोड़ा थपथपा के उनको एहसास दिलाएं कि हमने बदला ले लिया, तो वो चुप हो जाते हैं. तो इतने प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से पहले मौजूद होते हैं. तो इफ यू आस्क मी एज अ मुस्लिम, एब्सोल्युटली यस. मेरे पास कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है उसका, लेकिन आई बिलीव सो, आई एब्सोल्युटली बिलीव सो. जी, शबाना अंसारी, आप अनम्यूट कर लीजिए. ये जो ज़मीर है या कॉन्शियस जो है, ये लगता है कि जैसे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हम इंसानों के ऊपर कि उसने एक यकतरफा फेवर कर रखा है, लगता है जैसे इंसानों के लिए ना, कि वो जो है बस बच जाए, किसी तरह कामयाब हो जाए वहाँ आखिरत में. तो ये एक इतना मजबूत दारोगा बना के हमारे अंदर रख दिया है. लेकिन जैसे मैं एक होम मेकर हूँ, तो मैं जैसे कभी होता है कि मटर छीलने में कभी बहुत गला हुआ मटर जिसको हाथ भी लगाने का दिल नहीं चाह रहा होता उसके छिलके को, तो लेकिन अगर उसको वो इतना नरम पड़ चुका होता है और जब उसमें से सारे साबुत निकलते हैं चमकते हुए मटर और उनको कोई खराबी नहीं होती, तो उसी वक्त मुझे जहन में आता है कि बिल्कुल ज़मीर ऐसा ही होगा हम इंसानों के अंदर, कि हम अपनी शख्सियत को इतना गला सड़ा लेते हैं, इतना खराब करते हैं, लेकिन वो वहीं मौजूद होता है ज़मीर. तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये दारोगा जिसको रमजान में शैतान को अल्लाह ताला चेन कर देता है और हम लोग ज़मीर को सारा साल चेन में इसी तरह बंद करके रखते हैं, तो ये हम पाकिस्तानियों के साथ ऐसा कैसे हो गया है कि वो इतना मजबूत उसको बांधा हुआ है कि वो बेचारा खुल ही नहीं पा रहा है. ये क्या चीज़ है, समझ से बाहर है. कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला. कुरान मजीद ने सूरह क़यामा में जिधर ज़मीर का बड़ा अहम ज़िक्र हुआ, उधर बड़ी चीज़ें वाज़े कर कर तो एक वजह बताई है, और ये इसमें भी बताई है और अगली सूरह में भी. यानी ये दोनों जिस तरह से वो कहते हैं जोड़ा है, जोड़े के 2 हिस्से हैं, उन दोनों में ये एक ही वजह बताई है कि इंसान की जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट नफ्सियाती वजह है ठीक बात से गुरेज करने की, वो असल में ये है कि वो फौरी चीज़ें चाहता है. कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला, ठीक है. यानी अल आजिला से यहाँ मुराद दुनिया है. दुनिया दुनिया चाहते हो तुम. और इसको अगर आप एक और पहलू से लें तो दुनिया में भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बजाय शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते हो तुम, इमीडिएट बेनिफिट चाहते हो, इस वजह से इग्नोर करते हो. तो एक चीज़ तो ये कि हमारी कौमी नफ्सियात, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे, लेकिन जनरली हमारी कौमी नफ्सियात बड़ी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है. हम असल में लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और इस तरह की चीज़ें के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं. हमें एक नौइयत की सर्वाइवल की दौड़ है जिसमें हमें लगाया हुआ है, और हम उसी के अंदर खुश हैं कि लगे रहो. और जब तक इसमें लगे रहोगे तो दूसरों को तंग नहीं करोगे, अगरचे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी है. तो आई थिंक दैट इज़ वन मेन रीज़न कि हम असल में एक एक विजन के बगैर काम करने वाले लोग बन चुके हुए हैं. अनफॉर्चुनेटली इसको ठीक होना चाहिए. ट्रू, वेरी वेल सेड. खलील, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जी, खैरियत. अल्लाह का शुक्र. अच्छा सर, बस एक पहले तो छोटा सा एक कमेंट करना था. मैंने यही जो बहन ने पूछा किसी ने कि क्यों हमारे यहाँ यानी इसका असर नहीं हो रहा, मेरा एहसास ये है इसमें कि हमें शायद वो जिस तरह आप कहते होते हैं कि हमने
خدا کو بھی نہیں پہچانا، اپنے خدا سے تعلق کو بھی نہیں پہچانا، اور اپنے آپ کو بھی نہیں شاید پہچانا، کیونکہ ہمارے ہاں مطلب مذہب کی جو شروع سے ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ ایک شاید کلچر نام کی کوئی چیز ہے، اور خدا نعوذ باللہ کوئی کمپیوٹر طرح کی چیز ہے، بس یہ 5 دفعہ جا کے ایک وہ معذرت کے ساتھ لفظ بول رہا ہوں مسجد میں ایک وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارا دن بھوکے رہ لیں، بس that's it۔ اس سے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور that's it۔ اس کے علاوہ معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس میں ہم ان چیزوں کو مذہب کے طور پہ کرنا پسند کرتے ہیں جو ایزی ہیں کرنا، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا کمپیریٹیولی ایزی ہے، لیکن جھوٹ چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے اب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا یا یہ کام نہیں کرنا تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ بھی مذہب ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، اچھے بھلے وہ سمجھدار مطلب جانے والے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ دعا قبول کروانے کے لیے یہ عمل، یعنی وہ نیچے کچھ انہوں نے کوئی قرآن کے کچھ حروف لکھے ہوئے تھے، ان کو اتنی دفعہ پڑھ لیں تو دعائیں بھی آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ میرا احساس ہے، چھوٹا سا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ مزید اس کی تصحیح کیجیے گا۔ دوسرا سر ایک کویشچن پوچھنا تھا، وہ یہ کہ اگر کسی بندے نے کسی کے پیسے دینے ہوں، یعنی کوئی قرض لیا ہوا ہو، کس طرح کا معاملہ ہو، لیکن اب حالات اس بندے کے اجازت نہ دے رہے ہیں، وہ فائنینشلی اتنا کمزور ہے، وہ اپنے بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اور احساس ہے پوری طرح، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جا رہی ہے کہ مالک کچھ اپنے پاس بلانے سے پہلے کچھ ایسا انتظام کر دے کہ میں اپنے قرض چکا کے یہاں کے معاملات نمٹا کے تیرے پاس آؤں۔ تو اگر یہ نہیں ہوتا موت سے پہلے کوئی ارینجمنٹ اس کی، تو اس کو کس طرح سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ بڑی مطلب ایک عجیب صورتحال ہوگی، تو اس کو تھوڑا پلیز روشن ڈالیے۔ بہت میرا شکریہ خیال سر، ہے جزاک ایک تو دعا کریں، دوسرا جس سے جو بورور ہے وہ لینڈر کو یہ بتا بھی دے کہ یہ سچویشن ہے، اور اپنی ایک وصیت کر دے کہ یہ میرے ذمے لون ہے، اور میرے خیر خواہ جو ہیں جو میرے لیے میرے بعد قرآن خوانیاں کرائیں گے، وہ قرآن خوانیاں کرانے کے بجائے یہ میرا لون ادا کر دیں، کیونکہ وہ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی، کم از کم یہاں پہ میں بچ جاؤں گا۔ تو بالکل۔ یہ کر دیں، یہ لازماً کر دیں۔ جس نے لون لیا ہوا ہے، آپ جتنے مرضی جوان اور جتنے مرضی صحت مند ہیں، اس کے بارے میں بہت محتاط رہیں کہ جیسے ہی لون لیں تو اپنے آس پاس لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ میں نے لون لیا ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں بہت خیال رکھیں۔ باقی آپ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، یہ دے دیں اگر دے سکیں تو، یعنی یا پھر دوسرا جس سے آپ نے لون لیا ہے اس کو یہ بتائیں کہ یہ سچویشن ہے، اگر یہ نہ ہو سکا تو میں نے یہ بھی کر دیا ہے، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا، کیونکہ میری پوری کوشش ہوگی، میں الٹیمیٹلی دس از مائی فرسٹ پرائرٹی، اس کو میں نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، بٹ ظاہر ہے کہ یہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے لیے وسائل پیدا فرما دے، اور یہ لیکن اس کے سر بارے یہ میں جی سوری سر، بات کر لیں، نہیں، پوری بس ٹھیک ہے، آپ فرمائیے۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ سر یہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی ایسی ہمیں ہنٹ ملتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک بندے کے حالات وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، ایک بندے کی نیت جانتا ہے کہ میں پوری طرح ایفرٹ کر رہا ہوں کہ میں وہ مثال کے طور پر کوشش کر کے وہ کسی طرح میں پے آف کر دوں، لیکن نہیں ہو پا رہا، تو میری طرف سے اس کوشش کا آغاز کیا کمپنسیشن بن جائے گی اس دن اس بندے کا جی حصہ برابر؟ بالکل، انشاءاللہ یہ بھی صحیح۔ پورا اس پہ بھی رکھیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جو ہے یہ قرآن مجید میں یہ جملہ جو ہے ہر جگہ پہ جتنی بھی دفعہ انہیریٹنس کی بات ہوئی ہے، ان کے شیئرز، ہر دفعہ ایک اینڈ پہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ سب شیئرز آفٹر دا وصیت، جو کچھ اس نے وصیت کی ہے یا کوئی قرض دیا ہوا ہے، اس کے ادا کرنے کے بعد یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی اہمیت تو واضح ہی ہے، لیکن یہ کہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے کہ لوگ کیا کریں گے پیچھے سے، تو جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، امید یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید یہ رکھنی چاہیے کہ اگر پوری سنسیئر ایفرٹ کے باوجود بھی نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو کمپنسیٹ کر کے تو معافی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ۔ جی ہمارا وقت آج ختم ہو گیا، ہمارے پاس ایک ہینڈ ریزڈ ہے اور 2 کویسچنز ہیں، وہ نوٹ کر لیے میں نے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جنہوں نے سوال پوچھے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ پہلے ہاتھ ریز کر دیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے کویسچنز پہلے لے لیں گے، اور جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوئے ان کو بھی ریکویسٹ کی ہے۔ بہت بہت شکریہ موئی صاحب۔